اگر بات کی جائے اتحاد کے منافی ہونے کی تو ہم لوگ امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور برادران اہل سنت خلیفہ راشد چہارم مانتے ہیں۔ اتحاد تو یہیں پارا پارا ہو گیا میرے اسی جملے سے۔ خلیفہ بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان ان تینوں کو خلیفہ نہیں مانتے، تو اتحاد تو یہیں ختم ہو گیا۔ یہ جو بات ہے کہ اتحاد کے منافی اتحاد کے منافی ہمارا وجود اتحاد کے منافی ہے، یعنی شیعہ اور سنی ان دونوں میں وحدت۔ یہاں پہ میں وہی جملہ کہوں گا کہ جو کہ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ نے کہا کہ علی اور ابو بکر کے درمیان وحدت محال ہے، اسی طرح شیعہ اور سنی کے درمیان بھی وحدت محال ہے۔ وحدت پاسبل نہیں ہے، امکان نہیں رکھتی۔ ہاں ایک چیز ہے تقریب یہ ہے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں گے، ہم اپنا موقف پیش کریں گے، تم اپنا موقف پیش کرو، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری دھوس میں آ کر یا تمہاری کثرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تم لوگ بڑی تعداد میں ہو تو ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جو ہمارا موقف ہے اس موقف پر ہم ڈٹے رہیں گے، علی والے ہیں، امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی رعیت ہیں، جو ہمارا موقف ہے اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے بیان کریں گے۔ میں نے نہیں کہا کہ امیر معاویہ لعنت اللہ علیہ، میں نے تو لعنت نہیں کی، میں نے کوئی امیر معاویہ کو گالی نہیں دی، میں نے امیر معاویہ کی سیرت پر عمل نہیں کیا، ان کی سیرت ہے، انہوں نے مولا متقیان کو گالیاں دلوائی جو کم سے کم 80 سال کا عرصہ یہ گالیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اگر میں سیرت معاویہ پہ عمل کرتا تو میں وہاں گالی دیتا معاویہ کو، اگر میں سیرت معاویہ پہ عمل کرتا کوئی ایسا کام کرتا، گندی گالیاں کراچی میں رہتا ہوں سنتے ہیں تو دینا بھی آتی ہیں، دے بھی سکتے تھے، ٹی وی پر بھی دے سکتے ہیں، اتنا جگر الحمدللہ بڑا ہے ہمارا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ اتحاد کے منافی ہوتا ہے، یہ فتنہ و فساد پھیلانا ہوتا۔ میں ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خلاف خروج کرنے والا، یعنی یہ لوگ وہ ہے کہ جنہوں نے ایک شخص مالک ابن نویرہ رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ صرف زکوٰۃ نہ دینے پر، زکوٰۃ فروع دین میں سے، اصول دین میں نہیں ہے زکوٰۃ نہ دینے پر اس بیچارے صحابی رسول کو کہ جس کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں واجب القتل سمجھا، مرتد سمجھا، اس کی زوجہ سے زنا بالجبر کیا گیا، وہ ساری خطائیں اجتہادی میں کہانی ڈال کے روا ہو گئی، سب جائز ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہاں کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ صحابی رسول ہے، غلط ہو رہا ہے، وہاں کسی کو اسلام اور دین کے قوانین کا خیال نہیں آیا، وہاں صرف اتنی سی بات تھی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ سے منع کیا، لہذا ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو اگر فروع دین میں سے کسی ایک فرع کا کوئی خلیفہ وقت کے سامنے مخالف بن جائے وہ واجب القتل ہے، وہ مرتد ہے، جس نے آپ کے خلیفہ چہارم، جن کو آپ خلیفہ چہارم کہتے ہیں، آپ بھی تو مانتے ہیں خلیفہ چہارم، ہم تو خلیفہ اول مانتے ہیں، ہمارے خلیفہ اول آپ کے خلیفہ چہارم، جس نے خلیفہ چہارم آپ کے خلیفہ چہارم کے خلاف قیام کیا، اس نے ایک فرع کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے امامت کا انکار کیا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر آپ اپنی کتابوں سے اچھی طرح واقف نہیں، میں نے الحمدللہ پڑھی ہے، شرح مواقف میں نے پڑھی ہے، میری لائبریری میں ہے، شرح مقاصد میں نے پڑھی ہے، میری لائبریری میں ہے، عقیدہ طحاویہ پورا اس کھوپڑی میں الحمدللہ موجود ہے، پورا عقیدہ طحاویہ حل کر کے بیٹھوں گی میں، دائیں طرف علم کلام کی کتابیں لگی ہوئی ہیں، عقائد نصفیہ سب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، آپ کی کتابیں اردو میں جو چھپ رہی ہیں اسلامی عقائد یا دیگر اور چیزیں جو چھپ رہی ہیں عقائد طحاویہ کی شروحات چھپ رہی ہیں وہ سب میں دیکھتا ہوں، سب میں پڑھتا ہوں۔ آپ کو اپنی کتابوں کا نہیں پتا، آپ نے لکھا ہے امامت اصول دین میں ان اہم ترین فرائض میں سے ہے، شرح مواقف اور شرح مقاصد جا کر دیکھیں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں، وہاں یہ بات موجود ہے، امامت ان اہم ترین فرائض میں سے، اصول دین میں سے وہ اہمیت حاصل ہے کہ جس کی خاطر نبی کا جنازہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، یہ ان کی تعبیر ہے، میری تعبیر نہیں، میں شیعہ ہوں، سب جانتے ہیں، پکا رافضی ہوں الحمدللہ، پیدائشی رافضی، میں کبھی یہ تعبیر استعمال کر ہی نہیں سکتا ہوں، میں اہل سنت کہہ رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تاکہ امت کے لیے امام متعین کیا جائے۔ امامت کی اتنی اہمیت ہے اس کی خاطر نبی کا جنازہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ امام بنانے کے چکر میں 3 دن نبی کا جنازہ پڑا رہا، کوئی خلیفہ وہاں حاضر نہیں ہوا۔ جب روایت ہم نے اٹھا کر دیکھی، یہ ہماری کتاب تو نہیں ہے، طبقات ابن سعد جا کے دیکھیے، اپنی تاریخیں دیکھیے، اپنی حدیث کی کتابیں دیکھیے، ہمیں تو بڑا تعجب ہوا یہ پڑھ کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے ہمیں نبی کے دفنائے جانے کا تب پتہ چلا جب ہمیں پھاوڑے اور بیلچے چلنے کی آواز آئی۔ پھاوڑوں کی آواز سے، بیلچوں کی آواز سے ہم نے غور کیا، کیا چکر ہے؟ کہا کہ علی بیلچے چلا کے قبر بنا رہے ہیں، علی قبر نبی کھود رہے ہیں۔ اچھا، نبی کو تو انتقال ہوئے 3 دن گزرے، میں تو پوچھا ہی نہیں، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بعد
بعد غائبانہ نماز جنازہ کی بدعت آپ نے رائج کی. شیعوں کے پاس غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی, آپ نے رائج کی کیونکہ آپ نماز جنازہ میں حاضر نہیں ہو سکے تھے. آج تک وہ بدعت جاری ہے. الحمدللہ ہم لوگ نبی کے جنازے میں ہمارے بڑے حاضر رہے اور ہر جنازے میں ہم حاضر رہتے. ہمارے غائبانہ کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. غائبانہ نماز جنازہ کا یہ بدعتیں وہاں سے نبی کے جانے کے بعد شروع ہوئی. تو معاویہ نے, حاکم شام نے, امامت کا انکار کیا, جس امامت کی خاطر آپ نے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا جنازہ چھوڑ دیا تھا. اتنی اہم امامت, اس پوری امامت کا انکار کر دیا. من خرج علی امام زمانے, جو اپنے امام وقت کے خلاف خروج کرے اس کا کیا حکم ہے آپ کی فقہ میں, چاہے وہ فقہ حنفی ہو, چاہے وہ فقہ مالکی ہو, چاہے وہ فقہ شافعی ہو, چاہے وہ فقہ حنبلی ہو, یا آپ مجھے بتا دیجئے. میں یہاں پہ سکوت اختیار کرتا ہوں اتحاد کی خاطر, جس کو میں نہیں مانتا, تقریب کی خاطر, تاکہ فتنہ و فساد نہ. آپ حکم بیان کر دیجئے. ایک صحابی رسول کو آپ نے پورے عالم اسلام میں ڈھنڈورا پیٹ دیا, سپاہ صحابہ آپ نے بنا دی, چاروں طرف خون خرابہ, قتل کر دیا لوگوں کا, صرف اس بات پر کہ صحابہ کی شان میں گستاخی حرام ہے. جس نے ایک صحابہ کو برا کہا, تبرک کیا, گالی دی, اس کا خون مباح ہے, اس کی عورت سے زنا جائز ہے, اس کی ماں بہنوں سے زنا جائز ہے, بچوں کے سر قلم کر دیے. ایک صبح شام کے اندر 70,000 لوگوں کا آپ نے قتل کر دیا صرف حرمت صحابہ کے نام پر. اگر حرمت صحابہ اتنی اہمیت کے حامل ہے, کسی ایک صحابہ کی شان میں تھوڑی سی گستاخی ہو جائے تو اس کے لیے آپ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی حد نہیں, کوئی حدود نہیں. تو پھر علی بن ابی طالب کو جن لوگوں نے 80 سال گالیاں دی, کسی نے ان کو آ کے قتل کیا. کس کی کسٹڈی میں, کس کے ماتحت یہ کام ہو رہا تھا؟ وہ کروانے والا کون تھا؟ وہ معاویہ تھا.